رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے آپ نے ایک مثال بیان کی. فرمایا کہ یہ بتاؤ میں تم سے حضور نے فرمایا تم سے ایک سوال کرتا ہوں. ایک آدمی ہے, اس کے 3 بھائی ہیں, 3 اس کے بھائی ہیں, ایک بڑا بھائی, ایک چھوٹا بھائی اور ایک سب سے چھوٹا بھائی ہے. یہ آدمی جو ہے یہ اپنی زندگی میں یہ چونکہ سب سے بڑا ہے تو جو ان میں سے بڑا بھائی ہے اس کا بھی بڑا خیال رکھتا ہے اور دوسرے نمبر والا اس کا بھی خیال رکھتا ہے. لیکن جو سب سے چھوٹا ہے بیچارہ وہ کمزور بھی ہے, اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کرتا رہا, ہر طرح سے اس کے زیادتی کرتا رہا. اب اس آدمی کا انتقال کا وقت آ گیا, اس بڑے بھائی سب سے بڑے والے کا. جب انتقال کا وقت آتی حضور نے مثال بڑی زبردست سمجھائی. فرمایا کہ جب وہ اس کا انتقال کا وقت آتا تو اپنے بڑے بھائی کو بلاتا ہے, اس سے کہتا ہے بھائی دیکھو میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ احسانات کیے, دوسروں پر تجھے ترجیح دی, بلکہ بعض اوقات اپنے پر بھی تمہیں ترجیح دی. میں نے اپنی تھکاوٹ, اپنی نیند, اپنے آرام کو قربان کر کے سارا تمہارے لیے کرتا رہا. میں آج میں دنیا سے بھی جا رہا ہوں, ساری زندگی میں نے تمہارے لیے کیا ہے, بتاؤ اب تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ بھائی اسے کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, تم نے جو کچھ کیا سو کیا, میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں سوائے اس کے کہ میں اتنا کر سکتا ہوں جب تک تمہاری آنکھیں کھلی ہیں میں تمہارے سامنے ہوں گا, ساتھ بیٹھا رہوں گا, تم مجھے دیکھ رہے ہوگے, میں ساتھ ہوں. جہاں تمہاری آنکھیں بند ہوں گے, روح نکل گئی, پھر میرا تمہارا واسطہ ختم. پھر وہ دوسرے بھائی کو بلاتا ہے, دوسرے نمبر والے کو, اس سے پوچھتا ہے, یہی سوال اس سے کرتا ہے کہ بھائی دیکھو میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ کتنے احسانات کیے, کتنا میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا, اب یہ بتاؤ میرا آخری وقت ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں, تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ وہ بھائی بھی کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا, آپ نے جو کیا سو کیا, بس آپ کرتے رہے, اب میں کچھ نہیں کر سکتا. ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک آپ زندہ ہوں, آپ کو نظر آ رہا ہے, دیکھ رہے تو میں آپ کے سامنے ہوں گا, اور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا قبر تک پہنچا دوں گا, اس سے آگے میں کچھ نہیں کروں گا. یہ بھی اسے ایسا جواب دے دیتا. دیکھیں جب انسان انتہائی نا امیدی میں ہونا تو سنت طریقہ, ہمارے اسلام کا طریقہ اور انسانیت کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کو ایسی تسلی دی جائے, آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اس کو تسلی ایسے دیں کہ آپ کے الفاظ سے اس کو تسلی ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, جب کسی بیمار کے پاس جاتے تھے, شدید بیمار ہے, پتہ بھی ہے کہ اب اس کی رخصتی کا وقت ہے, حضور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے تھے کہ بھئی انشاءاللہ اب تو بہتر ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, تو ٹھیک لگ رہے ہو مجھے. یہ سنت طریقہ. اب اس سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا مریض ہمارے کہنے سے, لیکن اس کو کتنی تسلی مل جائے گی, کتنا سکون ملے گا کہ آپ بھائی پہلے سے بہتر لگ رہے ہو. یہ مریض کے بعد بیمار کے جا کر بیٹھ جانا نا, اور عورتوں کی طرح, اچھا وہ ہمارا جو دادا تھا نا وہ اسی بیماری میں تھا, اس کا انتقال ہوا تھا, اور دوسرا کہتا ہاں میرے چچا کا بھی ایسے ہی انتقال ہوا تھا, وہ بیچارہ سنتے سنتے ویسے ہی مر جاتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے, سنت ایسی یہ نہیں ہے. اب یہ جس آدمی کا انتقال ہو رہا ہے اس کو بھائی اگر تسلی دے دیتے ہم سب کچھ کریں گے آپ کے لیے تو اور چیز تھی. اب وہ سب سے چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے, سب سے چھوٹے والے کو, شرمندگی کے ساتھ, اور سب سے پہلے اس سے معذرت کرتا ہے کہ دیکھو بھائی میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی, بڑے ظلم کیے, تمہارے حقوق میں نے مارے, بڑا کچھ کیا, تم مستحق تھے, میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا, ہر طرح سے میں نے ظلم کیا, اب میں شرمندہ بھی ہوں, لیکن اب چونکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھ پر یہ حالات ابھی آ گئے ہیں کہ اب آپ بتائیں آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں؟ وہ بھائی کہتے ہیں بھائی آپ فکر نہ کریں, آپ نے جو کچھ کیا تھا سو کیا تھا, کوئی بات نہیں, میں بھول گیا. میں یہ کروں گا جب تک آپ زندہ ہیں, میں آپ کے سامنے رہوں گا, آپ کی خدمت کروں گا, آپ کا خیال رکھوں گا. جب آپ کا انتقال ہو گیا تو میں آپ کو اچھے طریقے سے اللہ کے سپرد کر کے آؤں گا, اور اس کے بعد بھی میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو, میں آپ کے ساتھ رہوں گا, ہر موقع پر ساتھ رہوں گا. آپ فکر نہ کریں, میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ تعاون کروں گا, میں محشر میں بھی کروں گا, میں آخرت میں بھی کروں گا, آپ بے فکر رہیں, ہر موقع پر کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بھائیوں کی مثال دینے کے بعد صحابہ جو بتاؤ بھائی یہ جو بڑا بھائی تھا وہ کیسا تھا؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ تو انتہائی کمینہ آدمی تھا. کہا دوسرا, کہا وہ بھی ایسا تھا.
کہا جو تیسرا یہ کیسا تھا؟ کہا یہ تو بہت اچھا تھا، اتنے ظلم ہوئے، اتنے زیادتی ہوئی، لیکن آخر وقت میں جب بھائی پر مشکل وقت آیا تو اس نے تسلی دینے کے لیے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کر تو کچھ نہیں سکتا، ظاہر ہے قبر میں کوئی کسی کی قبر میں تو نہیں جا سکتا، لیکن تسلی کتنی اچھی دی اس نے، فرمایا یہ تو بہت اچھا ہے۔ تو حضور نے پوچھا اب بتاؤ یہ تینوں بھائی تھے کون، تمہیں پتہ چلا؟ تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ عالم و رسول، آپ بہتر جانتے ہیں یا آپ کے اللہ جانتے ہیں؟ ہمارے اللہ جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ یہ کون تھے۔ آپ نے فرمایا سنو اب، یہ جو بڑا بھائی تھا نا، یہ اس آدمی کی دولت تھی جس کے لیے وہ ساری زندگی محنت کرتا تھا، دن رات بھی، کہ نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہوں میں، گھر کو چھوڑ دیا، سب کچھ کیا اس نے، بعض دفعہ اس نے رشتوں کو بھی توڑ دیا اپنے اس کے لیے، مال کے لیے، رشتہ داروں کو بھی ناراض کیا، بعض اوقات حرام حلال کی تمیز بھی ختم کی، کتنی محنت کی اس کے لیے، اپنی نیند قربان، اپنا آرام قربان کیا، صرف اس کے لیے کہ دولت اس نے جمع کی تھی۔ اب جب جمع ہوئی تو یہ دولت اسے کہتی ہے کہ میں صرف اس وقت تک تمہاری ہوں جب تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، تمہاری آنکھیں بند میں کسی اور کی۔ کہتے ہیں نا بھئی اب ان کا انتقال ہو گیا، وراثت تقسیم کر دو۔ انہوں نے کہا آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ فرمایا بڑا بھائی یہ دولت تھی۔ درمیانہ بھائی جو تھا وہ کون تھا؟ فرمایا یہ اس کی اولاد تھی اور اس کے گھر والے تھے، بیوی بچے تھے، ان کے لیے بھی اس نے اتنا کچھ محنت کی، بچپن سے لے کر جوانی تک ان کو پہنچایا، ان کی ساری ضروریات پوری کی، ضرورت سے بڑھ کر ان کی خواہشات بھی پوری کی، ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی ضروریات کو بھی قربان کیا، سب کچھ کر لیا۔ لیکن اب وہ اولاد اتنا ہی کہتی ہے کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے رہیں گے، انتقال ہو گیا تو آپ کی قبر، جنازہ، تدفین یہ ہم کریں گے، آگے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اولاد تھی اور اس کے گھر والے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ جو تیسرا بھائی ہے، جو سب سے چھوٹا، یہ اس کے نیک اعمال تھے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، زکوٰۃ، نفلی عبادات، باقی دیگر عبادات، ذکر اذکار، تسبیحات، یہ وہ تھی جس کے ساتھ وہ زیادتیاں کرتا رہا، کبھی نماز چھوٹ جاتی تھی، کبھی قضا کرتے تھا، کبھی روزہ رہ جاتا، فکر نہیں ہوتی، تلاوت کبھی کی کبھی نہیں کی، اس کا خیال ہی نہیں رکھا،